اچھا بھائی، سونے اور چاندی کے نصاب کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمیں، کون سا نصاب؟ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر تھی. سمجھ لو خوب اچھی طرح سے مسئلہ. بعد میں ان کی قیمتوں میں فرق ہو گیا. اب جب قیمتوں میں فرق ہوا تو پھر 7.5 تولہ کو اصل نصاب بنایا جائے یا 52.5 تولہ چاندی کو؟ تو فقہا نے پھر اجتہاد کیا ہے. اجتہاد یہ کیا ہے کہ بھئی زکوٰۃ اسلام میں نماز کے جیسا رکن ہے، نماز کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، اور اسلام میں خرچ کرنے کی ترغیب، غریب کا بہت خیال کیا گیا ہے. تو اس لیے چاندی کو نصاب بنانے میں کس کا فائدہ ہے؟ غریب کا فائدہ ہے. سونے کو نصاب بنائیں گے تو بہت سے مالدار لوگوں کو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ 7.5 تولے سونے کی قیمت تو بہت اوپر پہنچ چکی ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے اصل نصاب 7.5 تولے اب نہیں ہے، پہلے تھا، لیکن کتابوں میں وہی لکھا آ رہا ہے تو اب لوگ اسی کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. اب تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا قیمتوں میں. تو اس لیے قربانی کا یا زکوٰۃ کا اصل نصاب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے. 7.5 تولہ سونا اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، سونے کی زکوٰۃ سونے ہی میں سے نکل رہی ہو. پھر ہم حدیث کے ظاہر پر عمل کر لیتے ہیں، فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ حدیث کے ظاہر کو لے لیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس ہے تو پھر ویلیو دیکھی جاتی ہے، اور ویلیو میں اصل کیا ہے؟ چاندی. سمجھتے ہو؟ تو چاندی رکن ہے نا اسلام کا ایک، اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. تو اب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہے، یا کیش اماؤنٹ ہے، یا تجارتی مال، وہ مال جو بیچنے کی نیت سے